الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اس سورہ الحج شروع ہوئی ہے جس کی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. یہ 78 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے. اس سورہ کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مکی ہے. اور جو مکی کہتے ہیں ان کی بھی ایک حد تک بات صحیح ہے، جو مدنی کہتے ہیں ان کی بات بھی صحیح ہے ایک حد تک. یہ جو ہے اس کی کچھ آیات مکی ہیں اور کچھ آیات مدنی ہیں. تو ابتدائی 24 آیات مکی ہیں اور 25 سے 45 آیات تک سب مدنی آیات ہیں، اور آخری 2 آیات جو ہیں وہ پھر مدنی ہیں. تو گویا 22 آیات جو ہیں 78 آیات میں اس کی مدنی ہیں. تو گویا خاصا حصہ اس کا مدنی ہے. لہذا یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں مکی اور مدنی دونوں قسم کی صورتوں کا امتزاج پایا جاتا ہے. کسی سورہ کو ہم مکی یا مدنی اس وجہ سے نہیں کہتے وہ کہاں نازل ہوئی تھی، کیونکہ ہر سورہ میں کچھ نہ کچھ آیتیں ادھر ادھر مکی و مدنی ہوتی ہیں. جیسے سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں آخری آیات جو ہے وہ ہجرت سے پہلے میراج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، للہ ما فی السماوات ما فی الارض والی. اور باقی سب آیات جو تھی ہیں وہ مدنی ہیں. ایسے ہی اور صورتوں میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ صورتوں کی آیات جو ہیں وہ موضوعاتی ہوتی ہیں، موضوع کے لحاظ سے اس میں اس جگہ پر چسپاں کی گئی ہیں. تو ویسے ہر سورے کا ایک مزاج ہوتا ہے، اسی بنا پر اس کو مکی یا مدنی کہتے ہیں. تو اس سورے کا مزاج ملا جلا ہے یہ کہنا چاہیے. اور یہ مولانا مودودی کی رائے ہے. امین صاحب کی رائے یہ ہے کہ مکی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اس کی جو آیات مکی ہیں وہ بہت آخری دور کی، یعنی ہجرت سے پہلے ہی کی ہیں تقریباً، اور جو مدنی آیات ہیں وہ بالکل آغاز کی ہی ہیں، غزوہ بدر سے بھی پہلے کی. تو مطلب یہ ہے کہ ادھر حضور نبی اکرم ہجرت سے پہلے کے زمانے میں جب موجود تھے مکے میں اس وقت آیات نازل ہوئیں، ادھر فوراً ہجرت کے بعد آپ پر جو آیات نازل ہوئیں
تو ان کا مزاج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تقریباً ملا جلا سا ہے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ایک آیت ہے جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی. اور قتال کی اجازت بالکل واضح طور پر مدینہ منورہ ہی میں دی جا سکتی تھی جہاں پر اپنی ایک اسٹیٹ قائم ہوئی تھی، چھوٹی موٹی جو بھی سمجھ لیجیے. مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کفوا بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ان کو صبر کی تلقین کی گئی. تو وہاں جہاد بالسیف نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کون سی سورہ کہاں پر نازل ہوئی ہوگی یا کون سی آیت کس قسم کی. ایک بات. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ایمان کے عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، ان پر اللہ تعالیٰ ان کے تعارف کو، ان کی تفصیل کو جو پیش کرتا ہے وہ ظاہر مکہ مکرمہ کے دور میں ہی کرتا تھا. اس کی بنیادوں کو، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا مقصد تھا. جب بنیادیں مضبوط ہو گئیں تو اسلام کے تقاضوں کی بات ہوگی. تو مدینہ منورہ کی یہ صورتیں جو ہیں اور ان کی جو آیات ہوں گی وہ ایمان لانے والوں سے ایمان کے تقاضے کی بات کرتی تھیں، ان کی تربیت کی بات ہوتی تھی. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا سے جو خطابات ہوتے ہیں وہ جو ہے مدنی دور کی صورتوں میں ہوتے ہیں. یا ایھا الناس سے جو خطاب ہوتے ہیں عام طور سے وہ مکی دور کی صورتوں میں ہوتے ہیں. یہ کوئی خاص ایک ایسا اصول نہیں ہے کیونکہ میں کہہ دوں یا ایھا الذین آمنوا سے تو خطاب جو ہوتا ہے وہ تو زیادہ تر مدینہ منورہ کا ہوتا ہے، لیکن یا ایھا الناس کے بارے میں ضرور عرض کر دوں گا کہ ایسا کوئی اصول نہیں ہے یہ، کیونکہ یا ایھا الناس سے ہی شروع ہونے والی چوتھی سورہ نساء ہے جو بالاتفاق مدنی ہے، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے. اور یہ اس کے بعد سورہ ہے دوسری جو یا ایھا الناس سے ہی خود شروع ہو رہی ہے اور یہ مکی آیتیں ہیں. تو فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اب دیکھیے اس سے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ ہی میں خطاب کیا گیا ہوگا. لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی دردناک چیز ہے. پھر پورا ترجمہ سنا دیتا ہوں. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ نہ جانیں. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسایا کہ یکایک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. بہت واضح آیات تھیں، مطلب اس کا ترجمہ بالکل سامنے آپ کے سامنے آیا. بالکل اس میں کوئی ابہام تو ہوتا ہی نہیں ہے، ابہام تو ہماری وجہ سے ہوتا ہے. کوئی مشکل کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پہلی آیت جو ہے وہ اچانک جو بات شروع ہو رہی ہے وہ قیامت کے زلزلے
کا ایک منظر پیش کرتی ہے، اس کی ہولناکی کا ذکر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2 آیتیں ایسی ہیں، اس کے بعد تیسری آیت میں وہ پس منظر ہے جو اس سورہ کا پس منظر ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ تو قرآن پاک کا پس منظر، یعنی اس سورہ کا پس منظر یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے حق کی، اسلام کی دعوت دی اور توحید کی، رسالت کی اور آخرت کے عقیدوں کی تفصیل بیان فرمائی، تو انہوں نے توحید کے بارے میں تو یہ شک کیا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو خدا ہے، بے شک خدا ہے، ہم بھی مانتے ہیں خدا ہے، ایک خدا ہے، بڑا خدا ہے، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن تم جو کہتے ہو کہ وہ حاجت روا، مشکل کشا اور سبھی کچھ ہے، وہ حاکم، رازق، خالق، مالک، سبھی کچھ وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا، اور ڈیوائن پاور ساری کی ساری اسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی وہ شرک کو برداشت ہی نہیں کرتا، یہ ہم نہیں مانتے۔ تو یہ تو توحید کے بارے میں ان کا خیال تھا۔ رسول کے بارے میں یہ تھا کہ ہاں بے شک تم صادق امین رہے ہو، لیکن تم جو اب پیش کر رہے ہو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہو، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات، اس لیے کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو، بیکار میں ڈرا رہے ہو، اچھے خاصے ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تم ہمیں آزادی ہماری چھیننا چاہتے ہو، اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہو۔ اور تیسری جو دلیل تھی، تیسرا جو عقیدہ تھا وہ آخرت کا عقیدہ تھا کہ تم شتر بے مہار نہیں ہو، بلکہ اللہ کے حضور جواب دہ ہو، تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو غور کرو کہ تمہیں بہت بڑا اعزاز خلافت کا دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کرامت تمہیں بخشی گئی ہے، تمہیں خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا ہے، تمہیں عقل اور حواس اور اختیار اور آزادی سب کچھ دی گئی ہے، اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ محض ایک کیلنڈر کی طرح تم سے کھیل کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور مقاصد ہیں، اور تمہاری تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ ہم تمہارا امتحان لے کر کے تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اب کس طریقے سے یعنی ہماری غیبت میں ہم سامنے تمہارے نہیں رہیں گے، اور تم کس طریقے سے ہماری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اگر تم ہماری بات مان لیتے ہو تو اپنا ہی فائدہ کرو گے تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں مانتے تو اپنا ہی نقصان کرو گے یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس پر وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ سب سے بڑا ان کی سب کا بون آف کنٹینشن تھا ان کا، وہ اس کو نہیں ماننا چاہتے تھے، اس کے لیے 10 بے وقوفی کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس پر ایک چیلنج کر دیا کرتے تھے کہ لے آؤ عذاب، جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو۔ انبیاء کرام 2 قسم کے عذاب کی بات کرتے رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ جب ہم ہدت تمام کر دیں گے، ہماری بات پوری ہو جائے گی تو تم پر عذاب آ جائے گا، دیکھو اس سے پہلے کہ وہ عذاب جو دنیا میں آنے والا ہے ہماری بات نہ ماننے کی وجہ سے، ہماری نافرمانی کی وجہ سے، جو سینکشن ہمارے پاس ہے تو اس سے بچو، ڈرو۔ اور ایک اور عذاب جو عالمگیر عذاب ہے، قیامت والا عذاب، یہ عذاب جو ہے اس کی وعید بھی پیش کرتے تھے۔ تو انبیاء کرام پہلے عذاب کے بارے میں، کچھ انبیاء کرام ظاہر ہے یعنی جو اولو العزم انبیاء ہوتے تھے ان کے لیے تو وہ سینکشن ہوتی تھی، باقی نبی جو ہے وہ اس کی بات ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ قیامت ہی کی بات کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مفسرین زیادہ تر قیامت کے عذاب ہی کی بات کرتے ہیں۔ تو قیامت کا عذاب تو اس میں دو رائے نہیں، ہر نبی کہتا آیا کہ قیامت کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے، بہت ہولناک ہے۔ اس پر مذاق اڑاتے تھے، لے آؤ تم عذاب، وہ کب آئے گی، بار بار وہ یہ کہتے تھے لے آؤ اب عذاب، وہی قیامت لے آؤ، یعنی قیامت تم لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو اس لیے پیش کیا ہے پہلی 2 آیات میں کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو، یہ مطالبے کی چیز نہیں ہے، یہ مذاق کی چیز نہیں ہے، بہت ہی ہولناک، بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور اس کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں کے بعد میں باقی جو ہے وہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ جو رسول کہہ رہا ہے اس کا جواب کیا ہے، یعنی آخرت کے برپا ہونے کے بارے میں تمہیں شک کیوں ہے۔ اس کی دلیل ہم دیتے ہیں کہ دنیا میں تو اس قسم کے واقعات روزانہ پیش آتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی قدرت اور حکمت اور جو اس کی ربوبیت ہے وہ
وہ بمانگ دہل یہ تقاضا کرتی ہے کہ حساب کتاب ہونا چاہیے، اور جو لوگ جو ہے اس کو مان لیں ان کو بشارتیں ملنی چاہیے جو جنت کی، اور جو نہ مانے ان کے لیے جہنم ہونی چاہیے۔ یہ بات آخری آیات میں تھی۔ تو گویا 3 حصے ہوئے۔ درمیان کی 2 آیتیں پس منظر بتا رہی ہیں کیا تھا پس منظر، وہ مذاق اڑا رہے تھے، اور پہلی 2 آیات میں وہ منظر ہے، وہ پس منظر تھا، یہ منظر ہے، وہ منظر کے بعد وہ دلیل ہے، آخر میں وہ دلیل ہے کہ کس بنا پر تم انکار کر سکتے ہو اس کا۔ اسی لیے آیت ہی اس طریقے سے ہے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، وہ کہا یہ سے گیا ہے کہ تم شک اس بات پر کر رہے ہو تو سوچو شک کیسے کر سکتے ہو تم۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا تقویٰ کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میرے اپنے رب سے ڈرو، یعنی رب کے عذاب سے ڈرو، رب کے غضب سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب، یعنی تم مذاق اڑا رہے ہو، جیسے تو تم رسول کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو بلکہ اپنے رب کا مذاق اڑا رہے ہو، سوچ لو، کیونکہ رب کا نمائندہ ہے رسول، اور تم اس سے ڈرو کیونکہ وہ اگر تم سے ناراض ہو گیا تو تمہیں کسی وقت بھی، اب اس وقت بھی نہیں چھوڑے گا، اور ایک دن تو آنا ہی ہے جو پوری کی پوری کائنات کے درہم برہم ہونے کا دن ہے، اور وہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، سب سے بڑا عذاب وہ ہے۔ یعنی دیکھیے دنیا میں جو عذاب آتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں اور کسی مقام کے لیے ہوتے ہیں، کسی جگہ کے لیے ہوتے ہیں صرف، لیکن جو پورا عالمگیر عذاب ہو، پوری زمین پر چھا جائے بلکہ کائنات پر چھا جائے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو قیامت کا عذاب وہ عذاب ہے جو پوری کی پوری کائنات پر چھا جائے گا، ستارے تک، سیارے تک، گیلیکسیز تک، سب کے سب جو ہیں ختم ہو جائیں گے، ڈسٹرکشن ان کا سب کا ہو جائے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نئی زمین، نئی کائنات بنائے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ نئی زمین، نئی کائنات کیوں بنائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کا جو محدود سا ایک فریم ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ دنیا میں جو لوگوں نے جیسے اپنے افعال انجام دیے ہیں، چاہیں اچھے چاہیں برے، ان کا صحیح بدلہ مل سکے۔ کسی نے اگر 100 قتل کیے ہیں تو ایک ہی قتل کا یہاں دنیا میں جو ہے عذاب مل سکتا ہے، دنیا اسی کی متحمل سے زیادہ کی نہیں ہے، 100 کا عذاب نہیں مل سکتا یہاں پر، تو ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے۔ ایسے ایک شخص جس نے ہزاروں انسانوں کی زندگی، من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، تو جو 100 10 ہزار لوگوں کی جو ہے زندگی کا باعث بن رہا ہے۔ ایک انبیاء کرام ایسے ہی ہوتے ہیں، ساری انسانیت کو زندگی نو بخشتے ہیں، نئی زندگی فراہم کرتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے گڑاتے ہیں، تو ان کا انعام بھی اس دنیا میں نہیں مل سکتا، چند روزہ دنیا میں نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ اس لیے وہ نئی کائنات کیونکہ برپا کی جائے گی تو ہر کنسٹرکشن سے پہلے ڈسٹرکشن ضروری ہوتا ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ترجمان القرآن میں بتاتے بھی ہیں، ہر کنسٹرکشن سے پہلے ڈسٹرکشن ہوتا ہے۔ آپ بھی مکان جب بناتے ہیں تو پہلے نیوے کھود دیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں نئی فاؤنڈیشن میں کھڑی کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ڈسٹرکشن ضروری ہوتا ہے کنسٹرکشن کے لیے، تو کنسٹرکشن کرنا ہے اللہ کو نئی کائنات کا، اس کے لیے ڈسٹرکشن کرے گا، اور ڈسٹرکشن تمہارے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ اور کیسا ناقابل برداشت ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ وہ زلزلہ قیامت کا بہت ہی ہولناک چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو زلزلے آتے ہیں ایک مقام پہ آتے ہیں، تھوڑا سا اوپر نیچے ایسے یا ایسے زمین ہلتی ہے اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پوری زمین ہل جائے اس کو کیا سمجھیں گے آپ؟ سمجھ لیجیے، اور یکایک پوری کی پوری زمین، پورا کرۂ ارضی جو ہے ہل جائے، ہل کیا جائے مطلب یہ کہاں ٹکرا جائے اس سے جو ہے دوسرے پلانٹس اور دوسرے جو ہے گلیکسیل باڈیز ٹکرا جائیں، اس سے کیا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے کہا، فرمایا کہ زلزلۃ الساعۃ، اس ساتھ یعنی قیامت کا زلزلہ بہت ہی ہولناک چیز ہے، بہت ہی سخت چیز ہے۔
آج کل کے لوگ صرف سوچ سکتے ہیں، تھنک کر سکتے ہیں جب وہ کوئی سائنس کی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز، بلکہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم دنیا میں جب پھینکے جاتے ہیں، اسے سمجھ لیجیے آپ ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پر جو بم گرے تھے، ان کی جو ہولناکی تاریخ میں معلوم ہوتی ہے، تاریخ سے ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتی ہے، وہ کچھ نہیں، نتھنگ اس کے سامنے سوچیے اس کا نہیں کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن میں کہہ دوں اگر 1000 10,000 50,000 لاکھ گنا اگر سوچ لیں آپ کوئی چیز کتنی خطرناک چیز ہوگی، سوچیں وہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ فرمایا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ منظر پہ غور کیجئے، فرمایا کہ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ اب میں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، یہ قیامت کے 3 مرحلے ہیں، 3 نفخ ہیں، 3 بار سور پھونکا جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بھی ذکر ہے، اس میں اخرا اور اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، اولا اور اخرا کا ذکر اس میں بھی ہے۔ تو نفخ فضا ہے پہلے، پھر نفخ ساق ہے دوسرا، اور نفخ قیام لرب العالمین ہے تیسرا۔ ایک بار پھونکا جائے گا، کیسا پھونکا جائے گا اللہ جانتا ہے، کیا کس قسم کی آواز ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ ایک قسم کا جیسے کہ ایک ملٹری میں ایک وہ ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو اعلان کرنے کے لیے سائرن بجایا جاتا ہے، اس قسم کا ایک ہوگا، سائرن ہوگا کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دنیا میں سائرن بجے گا، لیکن بہت ہی خطرناک سائرن ہوگا وہ۔ تو اس میں پہلا نفخ فضا ہے، یعنی نفخ فضا کا مطلب ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب ہولناکی کا منظر کی جھلک دکھانے کے لیے کہ لوگ سراسیمہ ہو جائیں، بہت ہی قسم سے سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اس سراسیمگی کا یہ منظر تھا جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو مرضعاتین کہا ہے۔ ایک تو مرضعین ہوتا تو دودھ پلانے والی، سمپل سی بات مطلب ہوتا، مرضعاتین کا مطلب ہے وہ دودھ پلانے والی جب وہ دودھ خود اس وقت پلا رہی ہو، اپنے چھاتی سے بچہ اس کا منہ لگائے ہوئے ہو اور اس وقت چھوڑ دے۔ دودھ پلانے والی مرضعہ ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہیں، لیکن نہیں جس وقت دودھ پلا رہی ہے وہ، تو سوچئے وہ بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور اس وقت بچہ منہ میں جو ہے چھاتی لیے ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی وہ۔ کبھی ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتی ہے، یہ صرف اس تصور کیجئے اس ہولناکی کا کہ اس وقت چھوڑ دے گی بچے کو۔ پھر کہا گیا کہ ترناس سکارا، تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں کچھ مدہوشی کے عالم میں ہیں، عجیب سی کیفیت ہوگی، مدہوش ہو جائیں گے لوگ، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ نشے کی حالت میں ہو، نشہ نہیں ہوگا، لیکن اس کیفیت میں ان کا دماغ بالکل عجیب ہو جائے گا، مدہوش ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ ولیکن عذاب اللہ شدید، کہ اللہ کا عذاب یہ میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، یہ ٹریلر ہے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا ٹریلر ہے جو پہلا نفخ فضا ہے۔ نفخ فضا کے بعد میں ایک دم نفخ ساق ہوگا، اور نفخ ساق کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو ہے پوری، ابھی تو زمین ہل رہی ہے، کہ بعد زمین ٹکرا جائے گی کسی چیز سے، اور دوسری چیزیں بھی ٹکرا جائیں گی آپس میں، پھر سب ٹکرا جانے لگیں گے، ایک دوسرے ٹکرانے لگیں گے ایک دم۔ تو آپ سمجھ لیے کیا ہوگا پھر سب مر کے گر جائیں گے، پھر کچھ نہیں ہے، وہ ایونٹ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی آدمی، وہ ایونٹ دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس سے پہلے مر جائے گا۔ تو دوسرا والا یہ جو ہے آپ کا نفخ ساق، اس وقت سب کے سب کائنات پوری درہم برہم ہو جائے گی، سب کے سب مر جائیں گے۔ یعنی پہلا کیوں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ دکھانے کے لیے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ایسا ہم کریں گے پہلے تمہارے سامنے، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہمارا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے، جس کو میں نے ٹریلر کہا، صرف دکھانے کے لیے کہ تم مذاق اڑاتے ہو اس کا، دیکھو ایک دن میں ایسا کروں گا، اور پھر اس کے بعد تو تم ہوگا ہی نہیں۔ اور پھر تیسرا نفخ قیام لرب العالمین، پھر اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ مقصد تو اصلی وہی تھا، اصلی مقصد تو وہی تھا، لیکن اس کے لیے 2 چیزیں جو ہیں
وہ کچھ اور مقاصد بیان کر رہی تھیں، اور آپ بھی جانتے ہیں وہ مقصد یہ تھا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اس کو مذاق مت سمجھو، ہنسی مذاق مت سمجھو، بہت ہی خطرناک، بہت ہی ہولناک چیز ہے، اس لیے اس ہولناکی کا تصور یہاں دیا جا رہا ہے۔ اب وہ پس منظر ہے، وہ پس منظر جس کو میں نے کہا اس آیت میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، یعنی شیطان کے نصیب میں یہ لکھا ہے، اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا، اس کا کام یہی ہے۔ اب دیکھیے میں نے بتایا یہ ہے پس منظر۔ پس منظر میں یہ ہے کہ یہ جو اپنے مذاق اڑا رہے تھے تو اپنے کو سمجھتے تھے بہت بڑے ہیں ہم لوگ، ارے یہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، بار بار یہ کہتے ہیں لے آؤ عذاب۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ میاں تو سنو، تم آپ جو اپنے یہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہو، آج بھی تم اپنی نہیں کہہ رہے، آج بھی تم کسی کے پیچھے چل رہے ہو، تم بھول چکے ہو کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ ہے شیطان، ابلیس۔ یہ مطلب ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ارے ہم کچھ نہیں، ہمارے پیچھے ابلیس ہوتا ہے جو ہمیں ہم کراتا ہے، ہم سے ہم کرواتا ہے، وہ ابلیس ہوتا ہے کہتا ہے جو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں۔ ارے نہیں، میری اوریجنل بات ہے، یہ کوئی اوریجنل بات نہیں ہوتی ہماری اوریجنل بات کوئی بھی نہیں ہے، یا تو اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام کی باتیں ہیں اگر حق ہیں تو، یا شیطان اور ابلیس کی باتیں ہیں اگر نہ حق ہیں تو، ہماری کوئی اوریجنل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی رحمان والی بنیادی چیزیں ساری کی ساری یعنی حضرت آدم ہی کو ودیت کر دی تھیں، اور اس کے بعد ہر نبی کو اسے تھوڑا اور زیادہ بتاتا چلا گیا، اور ابلیس کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ تو کیسے بہکا سکتا ہے، اس کے خمیر میں خباثت کے جتنے عناصر ہو سکتے ہیں سب بتا دیے تھے۔ تو سب کا سردار تو ابلیس ہے، یہ کہا ہے قرآن، یہ یہاں یہی کہہ رہا ہے۔ یہاں دیکھیے فرمایا یتبعوا کل شیطان مرید، مرید جو ہے یہاں پر سرکش شیطان کے لیے کہا گیا ہے، اور اتباع کر رہا ہے ہر شخص جو مذاق بغیر علم کے چل رہا ہے، علم کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ میں نے عرض جیسے کہ علم کچھ نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے، دوسرے کے اوپر بول رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ یا تو حق بول رہے ہیں ہم تو اللہ اس کے رسول کی بات کہہ رہے ہیں، تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور یا ابلیس کا دیا ہوا علم ہے جو ظن و گمان پر مبنی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا علم، ہمارا کچھ علم نہیں ہے۔ ہمارا علم ایک ذرہ بار بھی تھوڑا سا ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کچھ دیتا ہے اگر، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جس پر بغلے بجا رہے ہو یہ تمہارا کچھ نہیں ہے، تم اسی ابلیس کے کہنے پر جو تم سے کہلوا رہا ہے تم اس کے مرید بن گئے ہو۔ اپنی زبان میں بول رہا ہوں میں، وہ مرید تو دوسرا ہے، لیکن یہ مرید میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس کے مرید بنے ہوئے ہو، اور تم وہی کہہ رہے ہو جو تمہارے پیر صاحب فرما رہے ہیں۔ جبکہ شیطان کے بارے میں لکھ دیا ہے نصیب میں کہ وہ اس کو جو دوست بنائے گا وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، یہ بات آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے قرآن میں کئی بار آ چکی ہے۔ اب یہاں پر فرمایا، اب اس دلیل کو دیا گیا، پہلے تو اس منظر کو پیش کیا گیا میں نے بتایا، پھر پس منظر کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ وجہ یہ ہے اس کی کہ یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں، اور اب پھر اس کی دلیل دی گئی کہ تم جس بات پر مذاق اڑا رہے ہو اس کا ذرا تم سیریسلی بھی تو سوچا کرو۔ یہ ہے جواب، کیونکہ پہلے تو ایک جیسے بات ہوتی ہے اس کو اسی انداز سے اس کو ماحول بنایا جاتا ہے، اور اب اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الناس، دیکھیں یہاں پھر یا ایھا الناس کہا گیا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ اب یہاں تک کہ انسانی ڈیولپمنٹ کی جو فیٹل ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں
ان کے ڈفرینٹ مراحل کا ذکر کیا ہے. وہ مراحل وہ نہیں ہیں جو خود بین سے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ وہ مراحل وہ ہیں جو اسقاط کے ذریعے سے دونوں لوگوں کے مشاہدے میں آ گئے تھے اس زمانے میں. اسقاط ایبارشن کے ذریعے سے پتہ چل جاتا تھا. ابھی سب جانتے تھے لوگ، اسی کا ذکر کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اس کو دلیل بنایا جائے. دلیل کیسے بنایا جائے کہ دیکھو تم ایک زمانے میں مٹی تھی، صرف جو غذا سے حاصل مٹی میں غذا بنی، مٹی سے غذا بنی، پیڑ پودوں کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، یا جو بھی چیزوں کی شکل میں وہ غذا بن کر کے تمہارے جسم کو پرورش کرنے لگی، اور اسی سے نطفہ بنا، اور پھر نطفے سے پھر جو ہے پھر ڈیولپمنٹ شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے حمل قرار پایا. تو اس کا اسقاط جب ہوتا رہا جیسے جیسے، تو کبھی وہ پھٹکی کی شکل میں نظر آیا، تو کبھی اس کا تھوڑا سا اور موٹی شکل میں نظر آنے لگا. گویا کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم وہ ڈیولپمنٹ جو کرتے ہیں ہر لمحے پہ جب چاہیں ہم اس کو ایبارٹ کروا دیں. غلط تو نہیں کہا؟ جس مرحلے پہ چاہیں تو اس کا اسقاط کرا دیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے. ورنہ یہ مرحلے نظر تمہیں کیسے آتے؟ آج بھی ایسا ہو رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم خود بن گئے، نہیں بنے. تمہیں بنانے والے نے بنایا تو تم بنے. جس وقت چاہا، جب چاہا تم روتے رہ گئے، اور تمہارا بچہ اچھا خاصا تھا اور وہ مر گیا. اس میں یہی بات ذکر کی جا رہی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم پورے کے پورے جوان ہو گئے اور پھر بھی مر گئے. یہ بھی بتایا گیا اس کے اندر. اور کچھ لوگوں کو ایسا کیا، اس نے دکھانے کے لیے جائے عبرت بنا دیا، بوڑھا بنا دیا، ایسا بوڑھا کہ وہ اس پر لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیسا چل رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، کیا ہو گیا اس کو؟ اچھا خاصا تھا انسان، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے سب باتیں بتا رہا ہے. قدرت کی، حکمت کی، ربوبیت کی، عبرت کی نشانیاں بتا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تم نے دیکھا نہیں، میں جیسا چاہتا ہوں کرتا ہوں. تم آج اس بات میں شک کیسے کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں نہیں اٹھاؤں گا میں؟ آج بھی میں تمہیں ہر لمحے، ہر گھڑی تمہارا ڈیولپمنٹ کرتا ہوں، اور جیسا چاہتا ہوں، جب چاہتا ہوں مار دیتا ہوں تمہیں. اور اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے، اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی سے دوبارہ پیدا کر دوں گا. تو تمہیں کیا شک پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی مٹی میں ملنے کے بعد یہ مٹی سے نطفہ بنتا ہے تو انسان بن جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت، اسی آیت کا دوسرا حصہ بہت پیارا حصہ ہے. دو دلیلیں ہیں، ایک تو انسانی ڈیولپمنٹ کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے، اور پھر دوسرا بتایا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. فرمایا کہ دیکھو تو ذرا ایک بات اور بھی دیکھو کہ زمین سوکھی پڑی ہے. تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مے برسایا کہ یکایک وہ بھبک اٹھی، پھر پھول گئی، اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ؟ یہ بتایا گیا کہ زمین کے اندر مردہ بالکل تخم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل سال ہر سال پڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی صدیوں پڑے رہتے ہیں، بالکل ایسی کہ ایسے بالکل مردہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پانی جیسے پڑا اس پر، اس کے اندر سبزہ لہلانے لگتا ہے زمین پر. یہ سب تم روزانہ صحیح سالوں میں، 2 سالوں میں، 3 سال میں، 4 سال میں دیکھتے ہو. اور ہر سال تو دیکھتے ہی ہو بہت سے کہ برسات جب آتی ہے، بارش آتی ہے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو گویا یہ جو سائیکل ہے موت اور زیست کا، موت اور حیات کا، یہ انسان ہر وقت دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. آپ باہر جائیے، آپ نباتات دیکھیے. ابھی ایک پودا تھا اچھا خاصا سوکھا تھا، ہرا ہو گیا. ایک دیکھیے اچھا خاصا ہرا بھرا تھا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا. یہ روزانہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ موت و زیست کا سائیکل تو اس دنیا میں روزانہ انسان مشاہدہ کرتا ہوتا ہے. تو پھر تمہیں شک کیوں ہے؟ اور تخم جو ہیں وہ زمین میں بالکل سوکھ کے پڑے ہوتے ہیں، اور بارش اس پہ برستی ہے تو ایک دم وہ لہلہا اٹھتی ہے. یہ بھی تم دیکھتے ہو. تو ایسے ہی مردے جو ہیں زمین میں پڑے ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اذن سے آج بھی ہو رہا ہے، اس دن بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. تو اب اس کے بعد دیکھیے اس کا کنکلوژن کتنا پیارا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر وأن الساعة آتیۃ لا ریب فیہا وأن اللہ یبعث من فی القبور. 5 باتیں، 5 نتائج اخذ کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اس سے 5 باتیں اخذ کی. پہلی بات فرمائی
کہ یہ اس وجہ سے ہم ایسا کر کے دکھاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل اسٹیجز جو ہوتی ہیں اور اس میں کس طریقے سے کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو زندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو بوڑھا کر دیتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے، کسی وقت میں مار دیتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایسی سبزہ زمین اگلتی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں سکھانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے سامنے دلیل دینا چاہتے ہیں، ہم رسولوں کو کی بات کو قول کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، رسولوں کے قولوں کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اپنی کتاب کو تقویت دینا چاہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے. تو کیا ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق. یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ تاکہ تم یہ سمجھ لو کہ اللہ ہی برحق ہے. یہ برحق بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کو ترجمہ نہیں کر سکتے ہم. بہت ہی جامع لفظ ہے، یعنی اس کے کتنے پہلو ہوں گے آپ سوچیں کبھی. ان پہلوؤں کو کچھ تھوڑا آگے بتایا گیا ہے. انہی پہلوؤں کو برحق پہلے کہہ کر کے قرآن ایسی کرتا ہے، بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھاتا ہے، اسی کو جو ہے اس کی توضیح کرتا ہوتا ہے. تو پہلی بات جو ہے وہ برحق انہ هو الحق کو کہہ کر کے اب آگے اسی کی توضیح ہے. کیسے ہے برحق اللہ تعالیٰ؟ کہاں کہاں برحق ہے؟ قدرت میں، حکمت میں، ربوبیت میں، ہر چیز میں ہے. اب اس میں بتایا کیسے ہے کہ انہ یحیی الموتى. پہلی بات مطلب پہلے تو وہ برحق ہے، یعنی اس کا ہر فعل حق پر مبنی ہے. جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے قدرتیں ہیں، جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے ربوبیت ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی الوہیت کی شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے تم محتاج ہو اس کے، وہ تمہارا حاجت روا مشکل کشا ہے. وہ سب باتیں بتا رہا. انہ هو الحق میں سب کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس کے بعد کچھ باتیں بتانے کے لیے، یاد دہانی کے لیے بتائیں کہ انہ یحیی الموتى، کہ وہی جو ہے موتا کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا وہی ہے. جس پر تمہیں شک ہے وہی کرے گا، کیونکہ وہ روزانہ ایسی کر رہا ہے. آپ نباتات کو دیکھ لو ایسی ہو رہا ہے، زمین کو دیکھ لو ایسی ہو رہا ہے، روزانہ ایسی ہو رہا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ انسانوں کو بھی دیکھ لو. ایک بے جان مادے سے ایک جاندار انسان نکلتا ہے. انڈے سے، جب کہتے ہیں پہلے زمانے میں مثال دیا کرتے تھے کہ انڈے سے مرغی اور انڈے سے جو بھی بچہ نکلتا ہے وہ انڈا جو ہے جاندار نہیں ہوتا، وہ جو ہے اس میں لائف نہیں ہوتی. لائف تو بعد میں آتی ہے. اور لائف کو دو طریقوں، میٹیریل لائف کی بات مت کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ایک روح ہوتی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو روح نہیں ہوتی اس کے اندر، سمجھیں آپ کے. تو یہاں پر فرمایا روح ڈالی جاتی ہے، فرشتہ کے ڈالتا ہے. حضور کی حدیث سے تو پتہ چلتا ہے. تو میں فرما رہا ہے کہ وہی ہے جو موتا کو یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. انہ علی کل شیء قدیر. اور پھر وہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور ایک دن آنے والا ہے، ایک ساعت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس پر بھی دلیل قائم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ضرور ہونی چاہیے. کیوں کہ جس رب نے ہم کو اتنی عقل، شعور، حواس، ضمیر، ارادہ، اختیار، سب کچھ دیا، بہترین صلاحیتوں سے نوازا، اور پھر وہ ہم سے نہ پوچھے، یعنی ہمیں ٹرسٹی بنایا اور پھر ٹرسٹ پر کوئی آڈٹ نہ ہو، کوئی حساب کتاب نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ وہ کھلنڈرا ہے، بالکل ایک کھیل بنایا اس نے، گھروزہ بنایا پھینک دیا اٹھا کر کے، یہ نہیں کرنا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن میں یہی کہا گیا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا گیا کہ ان اللہ یبعث من فی القبور، یعنی حقیقت میں جو بھی لوگ اپنے قبور میں، اپنی قبروں میں آج پڑے ہوئے ہیں وہ ایک دن اٹھائے جائیں گے. اب آپ کو کہیں گے قبر میں تو بہت سے لوگ نہیں ہوتے، ان کو جلا دیا جاتا. کچھ لوگوں کو تو کچھ لوگوں کو کچھ زمین میں گر جاتے ہیں، زمین میں ایسے ہی دفن ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوا میں ہی رہ جاتے ہیں، ہوا میں ٹکا بوٹی کر کے پرندے لے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو ویسے گدھ کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ باقاعدہ گدھ کو کھلانے کے لیے ان کو رکھتے ہیں، ایسا کر دیتے ہیں. کچھ لوگ سمندر میں پانیوں میں چلے جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، جانور کھا جاتے ہیں. تو قبر کیا ہے؟ وہ جہاں پر بھی مرے، جیسے مرے وہی ان کی قبر ہے. اس دنیا میں جیسے بھی مرے اس کے ذرے تو رہ گئے نا. ذرہ دیکھیے
ہم نے بھی کیمسٹری، سب لوگ جو کیمسٹری کے جو ڈانٹنے ہیں کہ کنزرویٹو آف ماس ہوتا ہے، ماس کبھی ختم نہیں ہوتا، کنزرویشن آف انرجی بھی ہوتا ہے، کنزرویشن آف ماس بھی ہوتا ہے، اور کنزرویشن آف ماس انرجی کا اب تو رول رہ گیا، پورے ہو گیا، دونوں مل کر کو تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو کوئی چیز جو بھی ہے دنیا کے اندر جس کسی حالت میں ہے وہ اس کے ایلیمنٹ تو رہتے ہیں نا۔ جس ایلیمنٹ کو آج اللہ جمع کر کے ہمیں انسان بنا رہا ہے، جن ایلیمنٹ سے، غذاؤں کے ایلیمنٹ سے، کیمیکل سے ہم کو آج بنا رہا ہے، روزانہ بنا رہا ہے، روزانہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہر جگہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، انہی کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ انہی ذروں کو اکٹھا کر کے دوبارہ اکٹھا کر لے گا، تو تمہیں شک کیوں ہے؟ آج بھی زمین جو ہے لوگوں کی قبر بنی ہوئی ہے، اور اسی قبر سے غذا بن کر کے ہم لوگ کھا رہے ہیں ان کو، ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان قبور سے، ہم کو اٹھا لے گا، تو تمہیں شک کیوں ہے؟ یہ پیاری پیاری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو توفیق دے دے کہ ہم اس پر یقین کریں۔ اللہ رب کریم قرآن پاک کی ہر آیات پر یقین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، خاص طور سے قیامت کا، آخرت کا عقیدہ جو ہے، جو ہماری حساب دہی کو ڈٹرمن کرتا ہے، جو کسوٹی بنتا ہے، جو ہمیں جواب دہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خاص طور سے پکا سچا یقین کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔